پیارے جبریل تسی دسو تسی سید الملائکہ ہو سارے ملائکہ دے سردار ہو سارے نبی کہہ رہے ہیں اسا جبریل کو سنے آئے جبریل کو سنے آئے جبریل کو سنے آئے آدم تا عیسیٰ سارے نبیوں نے آکھی آئے اسا جبریل کو سنے آئے خدا ہے وے پیارے جبریل تسی دسو خدا ہے وے حضرات توجہ کرنا جناب جبریل علیہ السلام نے جواب دیتا فرمایا اے سوال کرنے والے دیکھیا کہ میں بھی نہیں سدرۃ المنتہا تے بیٹھنا احکام سننا آواز سننا جو حکم ہوتا ہے حکم دی تائید کر دیا ہویا لیکن آ جانا دیکھیا میں بھی کوئی نہیں ہن بندہ پریشان ہو گیا سادہ زندہ بندہ سوچی پہ گیا اگر کسی نے اعتراض کر دیتا لا الہ الا اللہ کہنے والے ہو اللہ دیا ضربہ لال والے ہو اگر کسی نے اعتراض کر دیتا او اللہ نے ایک منن والے ہو تو حالے وچ کوئی ایسا ہے جن نے اللہ نے دیکھیا ہوئے تو حضرات سنو جب سوال آیا کوئی ایسا ہے جن نے خدا نے دیکھیا ہوئے کہ مدینے جو آواز آئی لجپال نبی نے فرمایا اوہ مدینے آ جا میں دیکھ کے آیا مدینے آ جا میں دیکھ کے آیا میں اپنی سر دیا آنکھاں دے نال اپنے خدا نے دیکھ کے آیا اللہ نے اینی گواہ بنان واسطے اینی شاہد بنان واسطے اپنے محبوب نو بے حجاب دیدار کرایا تاکہ کوئی تے ہوئے جڑا دنیا تے جا کے آکھے میں رب نو اپنی آنکھاں نال دیکھ کے آیا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم بلغنا رسوله النبي الكريم الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سب پڑھئے الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک لی حمد و ثنا تو بعد حضور نبی کریم رؤوف الرحیم امام الانبیاء سید الانبیاء سند الانبیاء فخر الانبیاء قائد الانبیاء عرب و عجم والی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی طیب و طاہر عرفہ اللہ بارگاہ دے اندر بسات عز و نیاز ہدیہ پیش کرن تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں دوستوں عزیز نوجوان ساتھیوں عزیز بھائیوں اللہ تعالیٰ دا کروڑ ہاں مرتبہ شکر ہے اس مالک نے انسان بنایا اور انسان بنان تو بعد اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی ہون دا اللہ نے شرف عطا فرمایا دوران خطبہ میں قرآن مجید برہان رشید وچوں چند الفاظ تلاوت کیتے نے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا پاک او ذات جن نے سیر کرائی اپنے عبد خاص نو بندہ خاص نو
لیلن رات دی تھوڑے جے حصے دے اندر من المسجد الحرامی الى المسجد الاقصی، مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ، او مسجد جدے ارد گرد اللہ نے برکتہ رکھیاں ہوئیاں نے، لنوریہ من آیاتنا، سیر اس واسطے کرائیے، اللہ فرماندے اساں چاہیا لنوریہ من آیاتنا کہ اپنے محبوب نو اپنیاں نشانی وخا دئیے، انہو هو السمیع البصیر، بے شک وہ سنن والا بھی ہے تے ویکھن والا بھی ہے۔ ماہ رجب المرجب شریف اپنی عظمتاں برکتاں دینا رواں دوائیں، اس دی 26 تاریخ نو یعنی دن 26واں اور رات 27 رجب نو اللہ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نو لامکان تے بھلایا اور اپنی دیدار تو مشرف فرمایا۔ اسی مناسبت نو مد نظر رکھ دے ہویا آج دی اس خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے واقعہ معراج دے متعلق چند باتاں تو آڑے گوش گزار کرنا چاہنا، تو اسی دعا فرماؤ اللہ میری زبان تی کلمہ حق جاری فرمائے، اللہ میں نو صحیح بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، تو انو میں نو سن کے سنا کے اللہ عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ سب تو پہلی جڑی بنیادی بات ہے وہ یہ وے ادھا سمجھنا ضروری ہے تاکہ واقعہ معراج دی سانو سمجھ آسانی دینا لا جائے۔ وہ یہ وے کہ واقعہ معراج ساڑھے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے عظیم معجزے دا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نو ویسے تے سراپا معجزہ بنا کے بھیجے ہیں، مگر دو عظیم معجزات عطا فرمائے نے۔ سب تو بڑا جڑا پہلا معجزہ ہے وہ یہ وے کہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نو قرآن عطا فرمایا۔ قرآن مجید برہان نشید اس ساڑھے آقا کریم علیہ السلام نو اللہ نے عظیم معجزہ عطا فرمایا ہے۔ قرآن تو بعد دوسرا معجزہ عظیم او معراج ہے جڑا اللہ نے ساڑھے آقا علیہ السلام نو عطا فرمایا ہے۔ یاد رکھنا معجزہ، کرامت، استدراج، انہاں دی تعریفیں کی ہے۔ معجزے دا تعلق نبیاں دے نال ہے، کرامت دا تعلق ولیاں دے نال ہے، اور استدراج دا تعلق جادوگراں دے نال ہے، کفر دے نال ہے، عیسائیاں دے نال ہے، فاسق و فاجر لوگاں دے نال ہے۔ معجزہ اس نو کیا جاندہ ہے جڑا خلاف معمول ایسا عمل انسان دے سامنے آئے کہ جنہوں دیکھ کے انسان ورتے حیرت چ گم ہو جائے، عقل انسانی کاسر ہو جائے، انسان فوراً بول کے آکے یار یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، او دی عقل وچ او بات نہ آوے، او دی سمجھ تو او دی عقل تو ماورائے بات ہوئے، تے عمل ہوئے اللہ دے نبی دا، کسے بھی نبی دا عمل ہوئے، اللہ دے پیغمبر دا عمل ہوئے، اللہ دے نبی دا عمل ہوئے، لیکن وہ انسان دی سمجھ وچ نہ آوے، انہوں کیا جاندہ ہے معجزہ۔ اسی طرح کرامت جیڑی گل سمجھ وچ نہ آوے تے عمل ہوئے اللہ دے ولی دا۔ آج بڑا مشہور ہے جی حضرت مولا علی کا معجزہ، میں کہ حضرت مولا علی نبی نہیں ولی نہیں،
ولیاں دے سردار نے، امام الاولیاء نے، سید الاولیاء نے، اکثر اسی گفتگو دے دوران ایک جملہ بولنے ہیں، وہ جناب آج تے موجودہ ہی ہو گیا۔ اکثر گفتگو دے دوران اسی یہ لفظ بولنے ہیں، آج تے موجودہ ہی ہو گیا۔ نہیں، اسی اس لفظ کو استعمال نہیں کر سکتے اپنی ذات واسطے، کیونکہ ایدہ تعلق نبیاں دے نال ہے۔ یہ بات بخوبی سمجھن والی ہے کہ موجزہ ہوتا ہی نبی دا ہے، تے کرامت ولی دی ہوندی ہے، استدراج جادوگر دا ہوندا ہے۔ تو میں سمجھانا ہے چاہنا، اللہ نے دیگر جتنے بھی انبیاء تشریف لے کے آئے، اللہ نے نبیوں نو معجزات عطا فرمائے۔ مثال دے طور تے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو اللہ نے معجزات عطا فرمائے عصا دے ذریعے۔ او دی ایک مثال میں تواڈے سامنے رکھ دینا، جدوں فرعون نے جادوگراں نو بلایا، جادوگر آ گئے، انہوں نے زمین تے رسیاں سٹیاں، علمی استدراج شروع کیتا، یعنی جادو شروع کیتا انہوں نے۔ جادو دے ذریعے انہوں نے اجڑیاں رسیاں سن، انہوں نے پھونک ماری اور رسیاں سپ بن گئی ہیں۔ عقل نہیں مندی کہ یاری کیویں ہو سکتا ہے، مگر یہ جادو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جدو یہ عمل ویکھے آتے پریشان ہوئے، عرض کیتا یا اللہ ایک ہی بنے ہیں، انہوں نے ایدہ جواب کی دیا۔ رب کائنات نے فرمایا میرے کلیم پریشان نہ ہو، تیرے ہاتھ وچ کی ہے یا اللہ عصا، ڈنڈا۔ فرمایا پیارے موسیٰ علیہ السلام جی مولا، فرمایا انہوں زمین تے سٹنا تیرا کام ہے اور انہوں بہت بڑا ازدہا بنانا ساڑا کام ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس زمین تے اپنا عصا او ڈنڈا سٹیا، ہاتھ وچ پھڑیا تے ڈنڈا ہے، زمین تے سٹیا تے بہت بڑا ازدہا بن گیا۔ وہ سارے جادوگر حیران ہو گئے۔ تے حیرانگی والی بات ایسی کہ اونا جادوگراں نے جڑے جادو دے ذریعے رسیاں نو سپ بنایا سی نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام دا او ڈنڈا سارے سپاں نو کھا گیا، سارے سپاں نو نگل گیا۔ اور اگلی بات حیران کن اے وے، انہیں سپ کھا دے چاہی دا ایسی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دا او جڑا اساس وہ جڑا ڈنڈا سی او دے حجم دے اندر فرق آ جاندہ، موٹا ہو جاندہ یا لمبا ہو جاندہ۔ نہ او ڈنڈا لمبا ہویا ہے نہ او موٹا ہویا ہے، جس حالت وچ ہے سی اسی حالت وچ پھر دوبارہ ہو گیا۔ یعنی ہاتھ وچ پھڑیا تے ڈنڈا ہے، زمین تے سٹیا تے ازدہا بن گیا اور سارے سپاں نگل بھی گیا، دوبارہ اٹھایا تے پھر ڈنڈے دا ڈنڈا۔ میرا سوال ہے مولوی صاحب، وہ انہیں سپ جڑے کھا دینے وہ کتھے گئے؟ وہ جڑے انہیں سپ کھا دینے اس ڈنڈے نے وہ کتھے گئے؟ چاہی دا اسی وہ دے طول عرص فرق آ جاندہ، وہ تھوڑا جا لمبا ہو جاندہ کہ سپ کھا دینے، وہ تھوڑا جا موٹا ہو جاندہ بھی سپ کھا دینے۔ تے جواب کی ہوندہ ہے آندھنے جی موجزہ ہے۔ تے میں یہ کہنا چاہنا کہ موجزات تو نوازیہ ہے نا، ایویں اللہ نے اپنے محبوب نو سراپا موجزہ بنا کے بھیجے ہے۔ اوتھے تے گن کے موجزات دیتے ہیں نا، گنتی دے موجزات نے، چاند موجزات ملے نے۔ اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام آپ دا جنہ زمانہ سے لوہے نو ڈھالیا جا رہا سے، انہوں آگ دے اندر ڈالیا جانا اور انہوں نرم کرنا، نرم کر کے پھر یہ آلات بننے، جو بھی جس چیز دی ضرورت ہونی وہ چیز بن دی سی۔ آج بھی آلات بنانے ہون تو کی کیتا جاندہ ہے، آگ جلائی جاندی، وہ پٹھی دے اندر وہ بڑا لمبا چوڑا کارخانے دا سلسلہ ہوندہ ہے، وہ دے اندر پھر کی ہوندہ ہے لویا نرم کیتا جاندہ ہے آگ دے اندر ڈال کے، لویا جو ہی نرم ہوندہ ہے تو پھر وہ دی جو بھی چیز بنانی ہوئے، جو بھی آلہ بنانا ہوئے وہ بنایا جاندہ ہے۔ اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام نے زمانے دے اندر ایک کم عروج جیسے کہ لوگ لویا ڈھال کے او دی دھات بناندے سن، او دی چیزہ بناندے سن، او دی آلات بناندے سن۔ اللہ نے اپنے پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک معجزہ عطا فرمایا
لوگ منا لکڑی جناب ساڑ چھڑ دے سن تے بڑی بڑی آگ تو بعد پھر وہ لویا نرم ہونا تے چیز بننی. حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا ہوئے ہمیں بھلے پھر دیو ادھر لے آؤ لویا. انہاں لویا پیش کیتا. حضرت داؤد علیہ السلام نے ہاتھ وچ پھڑیا انج کیتا تے نرم ہو گیا. لویا نرم ہو گیا. اور لویا نرم ہویا تے حضرت داؤد علیہ السلام نے کی کیتا جیڑی چیز درکار سی بنانی چاہنی حضرت داؤد علیہ السلام نے وہ چیز بنائی اسی طرح اپنے ہاتھ دے نال. جزاک اللہ جی بہت شکریہ جی. جیڑی چیز بنانی چاہندے سن حضرت داؤد علیہ السلام وہ چیز بن گئی. ایک پاسے جناب اگ جل رہی ہے منا دے حساب نال تے بڑی اگ جلان تو بعد لویا نرم ہوندا ہے تے پھر او دے آلات بندے نے. ایک پاسے حضرت داؤد علیہ السلام نہ او پنجابی چاہندے نے نہ ہینگ نہ پھڑکڑی نہ کوئی اگ نہ کوئی گل نہ کوئی بات. داؤد علیہ السلام بس پھڑ دے نے لویا نرم کر دے. ہاں بھی کی بنانا جی جی گلاس بنا دیو انج کر دے نے گلاس بنا دے نے. پیالہ بنا دیو جی پیالہ بن جاتا ہے. یہ دی فلانسا بنا دیو وہ فلانسا بن جاتی ہے. جیڑی چیز جی میں چاہتے نے حضرت داؤد علیہ السلام لوہے نو انج کر دے نے لویا نرم ہو جاتا ہے. ایک ہی عقل نہیں بندی کیویں ہو سکتا ہے. یہ اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام نو معجزہ عطا فرمایا ہوا ہے. ایک ہی ہے داؤد علیہ السلام دا معجزہ. نمبر 3 حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین تو مٹی لے رہے ہیں انہوں او دے اندر پانی ڈال کے تے او دا خمیر بنا کے نا مٹی دا خمیر بنا کے تے انہوں کی کر دے پرندے دی شکل دے رہے ہیں. لوگ ویکھ رہے نے کی بنن والا ہے. خمیر بنایا پرندے دی شکل دی تھی. پرندے دی شکل دے کے تے انہوں پھوک ماری. او ویندیاں مٹی جڑی بے جان سی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پھوک ماری تے ہوا وچوں پرندہ بن کے اڈن لگ پیا. عقلی انسانی اس بات تو قاصر ہے مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ نے معجزہ عطا فرمایا. انہاں دا معجزہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام دا جڑا دور سی نا او طب دا دور سی. طب عروج تے سی. بڑے بڑے امراض دا حل انہوں نے تلاش کیتا سی. مگر برس دی مرض یعنی کوڑ دی مرض سی اے دا علاج انہوں کو کوئی نہیں سی. مادر ذات اندے دا علاج انہوں کو کوئی نہیں سی. مردے نو زندہ کرنا اے دا علاج کوئی نہیں سی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ نے اس دور دے مطابق معجزات عطا فرمائے اور ایسے جامع معجزات عطا فرمائے. فرمایا تسی کڑیاں گلاں پیچھے پئے ہو جی بڑی تحقیق ہے جی بڑی ریسرچ ہے جی. لوگ جناب بڑی ترقی کر گئے نے. طب کے اندر جناب بڑی مہارت ہے. طب کے اندر جناب بڑی مہارت انہاں حاصل کر لی ہے. جناب بڑے بڑے علاج ریاست کر لینے. اللہ نے فرمایا پیارے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام چلو پھر وکھاؤ انہاں نو. عیسیٰ علیہ السلام مادر ذات اندہ جڑا پیدا ہویا ہی نبی نے. عیسیٰ علیہ السلام انج ہاتھ لائے ہاتھ لگن دی دیر اللہ دیاں اکھا روشن فرما چھڑتا سی. ہاتھ لگن دی دیر اکھا روشن. اور وہ بندہ جڑا برس دی مرض والا سی کوڑ دی مرض والا سی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیر دینے اللہ اسے ویلے فوراً شفا عطا فرما چھڑتا سی. ایک کمالات اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عطا فرمائے. اور مردے دے کول جاندے سن انہوں کہندے سن کم بھی اذن اللہ تے مردہ زندہ ہو جاندہ سی. عقل اس گل نو تسلیم نہیں کر دی کہ مردہ جدے جسم جو جان نکلے گی دوبارہ کمی زندہ ہو سکتا ہے. مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے نو زندہ کر دے رہے ہیں. اور دوجہ پاسے کچھ لوگ اعتراض کر دے نے عیسیٰ علیہ السلام نے ان معجزات نو تے تسلیم کر دے نے. حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام نو بھی گن کے معجزات ملے گن کے گنتی دے چاند معجزات ملے نے. انہاں معجزات دے وچوں ایک معجزہ ایسی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے نو کہندے سن کم باذن اللہ تے مردہ زندہ ہو جاندا سی. تے جدوں اسی گل کر رہے ہیں نا نبی پاک علیہ السلام دی تے او صریحاً انکار کر جاندے نے. آندے نہیں جی نبی نو اختیار ہی کوئی نبی نو اختیار کوئی نبی کاری کو جو نہیں سکتا. اسی آنے جی ساڑھے نبی نے مردہ زندہ کتا اندر جی نہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا. یہ حدیث ضعیف ہے. اسی آنے ہیں کہ ایک پاسے تسی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے معجزات نو بیان کر دیو تے یہ بھی آن دیو کہ عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ نے معجزہ عطا فرمایا کہ مردے نو زندہ کر لیں دے سن. تے میرا نبی تیو وجہ دا صدقہ اللہ نے ساری کائنات نو بنایا ہے.
بھئی جدہ صدقہ کائنات بنی ہے اس نبی نو موجزات اللہ نے کوئی نہیں دیتے سانو پوچھ اسیانیاں اللہ نے ساڑھے باقی نبیوں تو گن کے موجزات دیتے نے مگر ساڑھے نبی نو اللہ نے گن کے موجزات نہیں دیتے بلکہ ساڑھے آقا نو اللہ نے سراپا موجزات بنا کے بھیجیا ہوا ہے حضور سراپا موجودہ بنا کے بھیجی ہے محبوب پیران دے ناخنہ تو لے کے ظلف مبارک تک اصلا تینو سراپا موجودہ تیرا سارا جسم ہی موجودہ ہے جسم دا ہر عضو موجودہ ہے حضور دا کھانا کھانا بھی موجزہ حضور دا پانی پینا بھی موجزہ حضور دا سننا موجزہ حضور دا بولنا موجزہ حضور دا دیکھنا موجزہ حضور دا کلام کرنا موجزہ تائیں تے حضور فرما دینے واسمعو مالا تسمعون جو میں سننا تسی نہیں سن دے جو میں وینا تسی نہیں ویک سکتے اللہ اکبر میرے آقا کریم علیہ السلام نو اللہ نے سراپا موجزہ بنا کے بھیجیا ادھر گنتی دے موجزات نے عیسیٰ علیہ السلام اشارہ کر اور اسی حدیث پیش کرنے ہیں کہ او یہودی آیا آن کے کہنے لگا میں سچا نبی تاں مننا گا جب میری بچی ہے فوت ہو گئی ہے زندہ ہو جائے حضور نے فرمایا چل میں نے اپنی بیٹی دی قبر تے لے چل نبی پاک علیہ السلام دی بیٹی دی قبر تے گئے تے جا کے حضور نے فرمایا کم بیزن اللہ قبر کھلی وہ بچی کھڑی ہو گئی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے بیٹی دس میں کون ہوں اس بچی نے بول کے کیا تسی اللہ دے رسول بن کے آئے ہو تسی اللہ دے سچے رسول ہو تے حضور نے اگلے لفظی بولے فرمایا بیٹا تو دنیا تے آنا چاہنی ہے اختیار دیتا حضور نے دنیا تے آنا چاہنی ہے اس بچی نے عرض کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا میں آخرت نو دنیا نالو بہتر پایا ہے بچی نے کی کیا میں دنیا نو آخرت قبر دی زندگی نو میں دنیا نالو بہتر پایا ہے میں دنیا تے واپس نہیں آنا چاہتی حضور نے اشارہ کیتا قبر اسی طرح مل گئی انہیں گواہی دیتی یہودی نے کلمہ پڑھیا میرے نبی دا غلام بن گیا اسی حدیث سنانے آدھے جی نہیں یہ تے ضعیف ہے اسی نے اپنے دماغ دا علاج کراؤ صرف تو دماغ دا علاج ہونے والا ہے کہ اس قرآن نو پڑھ کے اسی باقی نبیاں دیاں فضیلتاں تے عظمتاں تے معجزات تے بیان کریے ایک سوال اگر ایک عیسائی اٹھ کے کھڑا ہو جائے وہ اعتراض کرے اور سانو آن کے پوچھے جناب تو ہڈے قرآن میں کی لکھی ہے کہ ساڑھے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ نے احسانہ دیتیاں تو ہڈے نبی کو تے احسانہ نہیں ہے ساڑھے نبی تے برس دی مرض والے نو شفاعت دیندے رہے ساڑھے پیغمبر تے مٹی دا پرندہ بنا کے ہوا چلاندے رہے تو ہڈے نبی نے کوئی اڑایا ہے ساڑھے نبی تے مردہ زندہ کر دے رہے کہ تسی اٹھ کے اے مولوی اٹھ کے آکے نہیں ساڑھے نبی کو اختیار ہی کوئی نہیں تو پھر وہ عیسائی کہے گا حق رکھتا ہے کہ ساڑھے نبی دی تو شان زیادہ ہوئی نا ساڑھے نبی دے کمال تے پھر زیادہ ہوئے اے اعتراض دا دروازہ کنے کھولے ہیں کنے دعوت دیتی ہے اے سارے اعتراض دا دروازہ انہاں لوگاں نے کھولے ہیں اس واسطے سیانے اپنا عقیدہ ٹھیک کرو اپنے نظریات درست کرو تو آنے عقائد و نظریات قرآن و حدیث کے خلاف نے جدو عقائد و نظریات قرآن و حدیث کے مطابق ہون گے نا تو پھر تو انہوں پتہ لگے گا کہ اللہ دے نبی نے کیویں پیار کرنا ہے پھر سنیاں کل بے پھر تینوں پتہ لگے گا نبی دے معراج دی گل آئے تے سنی دا چہرہ گلاب دی طرح کھل جاندہ ہے نبی دے میلاد دی گل آئے میلاد دا ذکر ہوئے تے سنی دا چہرہ کھل جاندہ ہے حضور دی عظمت دی بات ہوئے حضور دے کمالات دی بات ہوئے حضور دی شان بیان دی ہوئے تے سنی پریشان ہو کے نہیں بھیندہ بلکہ وہ دا چہرہ گلاب دی طرح کھلنا شروع ہو جاندہ ہے وہ خوش ہوندہ ہے میں صدقے جاواں میرے نبی دی شان زور نہ بولو سبحان اللہ بہر حال عزیزان گرامی بہادروں نے کہل جے ایسے واسے امام الانبیاء علیہ السلام دے بارے اسی توڑ دے بیندیاں چل دیاں پھر دیاں دے نعرہ مار لیاں کہنیاں دیئے معجزے انبیاء کو خدا نے میرے نبی دے معجزات ذکر ہو لگے چکنا نہیں شرمانا نہیں سارے خدرہ دیئے معجزے انبیاء کو خدا نے میرا مصطفیٰ معجزہ بن کے آیا میرا مصطفیٰ معجزہ بن کے آیا میرا مصطفیٰ معجزہ بن کے آیا
خدا میرا مصطفیٰ کہ آیا میرا مصطفیٰ معجزہ پر کہ آیا دیے معجزے انبیاء کو خدا نے میرا مصطفیٰ معجزہ پر آیا میرا مصطفیٰ معجزہ پر کے آیا۔ آؤ حضرات غور کرے آجے سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا نو اللہ نے کیسے معجزات عطا فرما۔ داؤد علیہ السلام نو معجزات ملے نے، جناب عیسیٰ علیہ السلام نو معجزات ملے نے، صالح علیہ السلام نو معجزات ملے نے، دیگر انبیاء نو معجزات ملے نے، لیکن کسے نو ایک معجزہ ملیا ہے، کسے نو 3 معجزے ملے نے، کسے نو 5 معجزے ملے نے، کسے نو 7 معجزے ملے نے، کسے نو 9 معجزے ملے نے، کسے نو 11 معجزے ملے نے، لیکن میرا مصطفیٰ معجزہ پر میرا مصطفیٰ معجزہ پر کہ آیا میرا مصطفیٰ پوری محبت نہ بولو ذرا میرا مصطفیٰ معجزہ پر کتنی سونی گل اسی کہہ رہے ہیں میرا مصطفیٰ معجزہ پر کہ آیا میرا مصطفیٰ معجزہ پر کہ آیا۔ آؤ ہن سن دے جایا جے حضور علیہ السلام تو اللہ نے کیسے کیسے معجزات نوازے نے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام حضور جناب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے گھر دعوت واسطے جاندے نے، تھوڑا جا کھانا جنا چند بندیاں واسطے بنیا ہے، حضور علیہ السلام دا لعاب دخن لگدا ہے تے کئی 100 صحابہ دا کھا جانا اے میرے نبی دا معجزہ ہے۔ حضور کھارے کھو دے اندر اپنا لعاب دخن ڈال دے نے تے کھارے کھو دا مٹھا ہو جانا اے میرے نبی دا معجزہ ہے۔ حضور علیہ السلام جناب حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی پنڈلی ٹوٹ گئی ہے تے حضور دی بارگاہ جا کے سونے میری پنڈلی ٹوٹ گئی ہے۔ اللہ دے حبیب علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن لگایا تے عبداللہ بن عتیق صحابی رسول دی ٹوٹی ہوئی پنڈلی دا ٹھیک ہو جانا اے میرے نبی دا معجزہ ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا جدوں عصوب چشم اندر مبتلا ہوئے نے تے نبی پاک علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن لگایا، مولا علی دی آنکھاں دا ٹھیک ہو جانا میرے نبی دا معجزہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق غار ثور دے اندر جدوں سب نے ڈنگ ماریا تے زہر دا اثر ہویا، اللہ دے حبیب علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن لگایا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو جڑا سپ نے ڈسیا ہے سپ دا سارا زہر ختم ہو گیا، اے میرے نبی دا معجزہ ہے۔ حضرات سن دے جایا جے حضور علیہ السلام نے اشارہ کیتا چند 2 ٹکڑے ہو گیا، اے میرے نبی دا معجزہ ہے۔ حضور نے اشارہ کیتا ڈوبیا سورج واپس آ گیا، اے میرے نبی دا معجزہ ہے۔ حضور دا اشارہ پا کے تخت حضور دی بارگاہ جا رہے ہیں، اے میرے نبی دا معجزہ ہے۔ حضور دا اشارہ پا کے ابو جہل دی بند مٹھی دے اندر او کنکریاں کلمہ پڑھ رہی ہیں، اے میرے نبی دا معجزہ ہے۔ او لوکو کہ اے سارے میرے نبی دے معجزے نے، عرشاں تے جانا بھی میرے نبی دا معجزہ ہے، عرشاں تے جانا بھی میرے نبی دا معجزہ ہے۔ تائیں تے آنے میرا مصطفیٰ معجزہ پر میرا مصطفیٰ معجزہ پر کہ آیا میرا مصطفیٰ معجزہ پر کہ آیا میرا مصطفیٰ تو
مسلمان بھائیوں بہادر نہ نکل جے سمجھانا چاہنا اللہ نے باقی نبیوں بھی معجزات عطا فرمائے نے لیکن انہوں نے گن کے لیکن ساڈے آقا نو سراپا معجزہ بنایا گیا ہن سنیا جے لا مکان تے جانا میرے نبی دا معجزہ ہے مولوی آندا جناب عقل وچ گل نہیں ہوندی اے کیویں ہو سکدا ہے راتوں رات اللہ نے اپنے محبوب نو کیویں بلایا یہ سارا سفر سمجھ وچ نہیں آوندا میں کہ اے گل یاد رکھی واقعہ معراج میرے نبی دا معجزہ ہے تے معجزہ ہوندا ہی ہوے جڑا عقل وچ نہ آوے جڑا عقل انسانی نو کاسر کر جائے تے دوجے پاسے اللہ دا قرآن کھولو یہ دعویٰ میرے نبی نے کیتا ہی نہیں اللہ دا قرآن اعلان کردہ فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا دعویٰ میرے نبی نے نہیں کیتا بلکہ کھولو اللہ دا قرآن او دکا دے مفتیو قاضیو اللہ دا قرآن کھولو دعویٰ میرے نبی نے نہیں کیتا بلکہ اللہ آپ فرمانا ہے سبحان الذی پاک او ذات اسرا جن نے سیر کرائیے بھی عبدی اپنے عبد خاص لیل رات تھوڑے جے حصے دل سیر کران والا کون ہے جدی شانے میں انکا لا کل شیء قدیر سیر کران والے دی شانے وے انکا لا کل شیء قدیر اللہ فرماتا میں قادر مطلق ہاں ساریاں بلائیاں دا مالک نیواں ساریاں طاقتاں دا مالک نیواں جو چاہواں میں کر سکنا وا اللہ جو چاہے کر سکتا ہے تائیں تے سیانے اللہ جو چاہے کر سکتا ہے جڑا رب جو چاہے کر سکتا ہے اور راتوں رات اپنے یار اپنے کول بھی بلا سکتا ہے اللہ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے اے اختیار اللہ کو لے تے اسی آنے اللہ دے اختیار تے من دے ہوا جی مننے ہیں تو میں کہا پھر اے گل کیوں نہیں من دے سیر کران والا کون ہے اچھی بولو سبحان اللہ پڑھو ترجمہ جیدہ مرضی سبحان اللہ پاک او ذات اللہ نے پہلے ہی اپنا ذکر کیتا ہے کہ پاک او ذات جن نے سیر کرائی اپنی ذات دی طرف اشارہ دیتا پاک او ذات جن نے سیر کرائی بھی عبدی ہی اپنے بندے خاص نو اپنے عبد خاص نو لیلن رات تھوڑے جے حصے دے اندر اللہ اکبر ایک پہلو ہو رہے یہ تے گل سمجھ بچ آگی کہ واقعہ معراج انہوں سمجھنا ہوئے کہ لفظ معجزہ انہوں سامنے رکھ لیا جائے جدوں سمجھ بچ جیڑی گل تھے جا کے بھی عقل اڑ جائے نا تے اوتھے لفظ معجزہ سامنے لیا جائے کہ اے حضور دا معجزہ ہے اے حضور دا کی ہے بولو جی میں اے گل عقل وچ نہیں نہ ہوندی کہ سخت لویا جناب ہاتھ وچ انج موم ہو گیا کیویں ہو سکتا ہے تے او دا جواب کی ہے اے حضرت داؤد علیہ السلام دا معجزہ ہے تے بندہ چپ ہو جاندا ہے جی ہاں معجزہ جو ہویا اسی طرح سیاح نے واقعہ معراج تے کیوں اعتراض کر دیو واقعہ معراج میرے نبی دا معجزہ ہے معجزہ ہے حضور دا ہن لاؤ فتویٰ کی لاؤ گے کیا حضور نے اللہ نے معجزے نہیں دیتے ساڈا نظریہ ہے میں ابتدا چرز کیتا ہے دو وڈے معجزے اللہ نے ساڈے نبی علیہ السلام نے جڑے عطا کیتے نے نا انہاں چوں پہلا معجزہ قرآن ہے تے دوجا معجزہ معراج ہے اچھا معراج دیاں حکمتاں بے شمار ہیں علماء نے لکھی ہیں اللہ نے معراج لامکان تے کیوں بلایا مسجد اقصی تے جانا آسمانہ تے جانا آسمانہ دی سیر کرانا سدرۃ المنتہا تے جانا اللہ ویسے بھی تے اپنے محبوب نو دیدار کروا سکتا ہے جتھے اللہ جو چاہے کر سکتا ہے نا جی اللہ چاہتا ہے کچھ بھی نہ ہوندا حضور جتھے ہے سن اوتھے ہی ہوندے تے اللہ اوتھے ہی اپنے محبوب نو اپنا دیدار کروا دیندا یہ جو ہو سکتا سی لیکن اللہ نے ادھیاں کچھ حکمتاں نے علماء نے لکھیاں
میں ایسے اشارہ جلدی جلدی پیش کر دیں یہ بھی بات واقعہ میرا آدمی سمجھنے واسطے ضروری نہیں کہ حکمت کی نے اللہ تعالیٰ نے جو انسان نو بنانا چاہیا بالخصوص جناب حضرت آدم علیہ السلام آپ کے متعلق اللہ نے فرشتیاں دے کولوں مشورہ لیا اے فرشتیوں جی مولا فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ میں زمین تے اپنا نائب بنانا چاہنا اپنا خلیفہ بنانا چاہنا تے تواڈی رائے کی ہے مشورہ اللہ نے فرشتیاں دے کولوں لیا معلوم ہویا مشورہ کرنا اللہ دی سنت ہے مشورہ لینا چاہیے اللہ نے مشورہ لیا فرشتیاں کولوں مسلمان بھائیو تو جو نہ سنیا جے رب کائنات نے فرمایا فرشتیوں جی مولا فرمایا انی جائل فی الارض خلیفہ فرمایا میں زمین تے نائب بنانا چاہنا میں زمین تے اپنا خلیفہ بنانا چاہنا دسو تھوڑی رائے کی ہے اور اللہ دا قرآن سامنے رکھیا جے او فرشتے بولے کہنے لگے مولا انسان نہ بنائی یا اللہ ایک خون ریزیاں کرے گا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء یا اللہ ایک خون ریزیاں کرے گا ایک قتل و غارت کرے گا ایک جھگڑے کرے گا فساد کرے گا مولا انسان نہ بنا اے فرشتے مشورہ دے رہے رہے تے اگے فرشتے کہنے لگے وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ مولا اسی جو ہے تیری عبادت کروا لے یا اللہ اسی تیرا ذکر کروا لے تیری تسبیح کروا لے تیری پاکی بیان کروا لے نحن نسبح بحمدک ونقدس لک یا اللہ انسان نہ بنائی تے خون ریزیاں کرے گا اسی ہیں وہاں تیرا ذکر کروا لے تے رب کائنات نے کی فرمایا قال انی عالم ما لا تعلمون فرمایا فرشتوں چپ ہو جو میں جانا وا تسی نہیں جان دے مشورہ اللہ نے لیا فرشتیاں کو لو تے مشورہ لیا تے فرشتیاں نے آکھیا یا اللہ انسان اگر اے کمیاں نے ایک خون ریزیاں کرے گا یا اللہ انسان نہ بنائی تے پھر اللہ نے فرمایا اے فرشتیوں تواڈی نظر انسان دے جھگڑیاں والے تواڈی نظر قتل و غارت والے تواڈی نظر جھگڑیاں والے تواڈی نظر فساد والے میری نظر یاد میلاد والے تواڈی نظر جھگڑیاں والے فساد والے میری نظر اپنے یار والے اپنے محبوب والے جدو محبوب دا نام آیا حضور دا نام اسم گرامی آیا تے فرشتیاں نے کیتا مولا اور رب کائنات نے فرمایا اے فرشتیوں تسی تے انسان دیاں خون ریزیاں تے جھگڑے ویکھ رہے ہو لیکن میں اپنا یار ویکھ رہا میرا یار آئے گا میرا محبوب آئے گا جڑا آدم علیہ السلام دی اولاد وچ ہوے گا لیکن میرا یار ہوئے گا میرا محبوب ہوئے گا وہ ایسا محبوب ہے اے فرشتیوں اگر انہوں پیدا کرنا مقصود نہیں ہوتا میں تو انہوں بھی پیدا نہ کردا میں آدم دی تخلیق نہ کردا نہ میں زمین بنا دا نہ میں آسمان بنا دا نہ میں لوح محفوظ بنا دا نہ میں لوح قلم بنا دا نہ کوئی شے نہ بنا دا اے فرشتیوں میں ساری کائنات بنائی ہے اپنے یار دے واسطے بنائی ہے ساری کائنات اپنے اس محبوب دے واسطے بنائی ہے تے جس محبوب واسطے ساری کائنات بنائی ہے تائیں جسی بھی آنے ایدہ ترجمہ کر لئیے ہر شے خدا نے بنائی ہے سونے مدنی دے واسطے پیار نال محبت نہ سارے خود را ہر شے خدا نے سونے مدنی دے واسطے ہر شے خدا نے بنائی ہے سونے مدنی دے واسطے جنت بھی نالے سجائی ہے سونے جے میں اپنے محبوب نو پیدا کرنا مقصود نہ ہوندا تے میں تانوں بھی پیدا نہ کردا جدو فرشتیاں نے حضور دا نام سنیا نا تے فرشتیاں نے اس ویلے عرض کیتا یا اللہ پھر اس محبوب دا دیدار سانوں بھی عطا فرمائی اہل علم لکھ دینے ایک حکمت آسمانت بلاندی ایسی اللہ نے وعدہ کیتا فرمایا میں اپنے محبوب دا دیدار تانوں بھی کراواں گا
پھر فرشتیاں دے نالو کیتا ہویا وعدہ پورا کرما سے اللہ نے اپنے محبوب نو آسمانہ تے بلایا اور پھر سارے فرشتیاں نے فرمایا فرشتیوں آجو آج میرا یار آ گیا ہے، آج میرا محبوب آ گیا ہے۔ فرشتیاں دے نالو کیتا ہویا وعدہ۔ اور دوسری ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ فرماتا ہے ایسا اے معبود تیرے غلاماں نال ایک سودا کیتا ہے۔ کی سودا ہے؟ اساں انہاں دیاں جاناں لے لیاں نے، انہاں دا مال بھی لے لیا ہے۔ انفسهم واموالهم، مال بھی لے لیا، انہاں دیاں جاناں بھی لے لیاں۔ عرض کیتا یا اللہ مال بھی لے لیا، انہاں دیاں جاناں بھی لے لیاں، او دے بدلے وچ مومناں نو کی عطا فرمایا ہے؟ اللہ نے فرمایا بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، او دے بدلے وچ اساں انہاں نو جنت عطا فرمائی۔ اللہ نے اپنے محبوب، چونکہ یہ سودا محبوب دے ذریعے ہو رہے ہیں، محبوب دے غلاماں نال ہو رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا محبوب آ جا جنت ویکھ جا، مال تے چکے جڑا سودا کران والا ہوندا ہے نا او دے واسطے ضروری ہے او مال بھی ویکھے، او دی قیمت بھی بدلے وچ بھی جڑی آ رہی او ویکھے، دونوں نو ویکھے۔ فرمایا سونےا تو مال تے ویکھ لیا، ہن جڑا اے دا نعم البدل ملنا ہے او بھی ویکھ جا۔ او جڑی جنت میں رکھی ہے نا تیرے غلاماں واسطے، جڑے میری رضا واسطے تیری محبت وچ اپنی جان تک دی پرواہ نہیں کر دے، اپنا مال خرچ کر دے نے، مال دین والے جانہ دین والے، او دے بدلے چ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، او جنت جڑی انہاں واسطے میں تیار کیتی ہے نا، سونیا آ جا او جنت ویکھ جا تے جا کے اپنے غلاماں نو تسلی دے دے۔ اور تیسری حکمت میں انہوں عقلی حوالے ناز کراں گا، ایک کسے بندے نے بھی پوچھا جائے، بلکہ آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی نو یہ سوال ہویا، ہر نبی دی بارگاہ سوال کیتا گیا۔ آدم علیہ السلام آئے فرمایا میری قوم اللہ نو منو، اللہ ایک کی۔ قوم نے سوال کیتا انہاں کہ یا نبی اللہ ایک کی؟ انہاں کہ جی ہاں اللہ ایک کی، تساں ویکھے ہیں؟ فرمایا نہیں۔ خاموش۔ نوح علیہ السلام آئے فرمایا قوم اللہ نو منو، میرا اللہ ایک کی، یا نبی اللہ تساں ویکھے ہیں؟ فرمایا نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام آئے فرمایا اللہ نو منو، یا نبی اللہ تساں ویکھے ہیں؟ فرمایا نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام آئے، یعقوب علیہ السلام آئے، عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 انبیاء تشریف لے کے آئے، ہر نبی نے اے یان کیا کہ اللہ ایک کی، اللہ ایک کی، اللہ دی توحید اعلان کیتا۔ قوم سوال کر دی رہی یا نبی اللہ دسو پھر تساں اللہ ویکھے ہے؟ تے ہر نبی لاجواب سی اس بات تھی، اساں ویکھے تے نہیں، مگر وہ دیتے دلائل دیتے، انہاں کا دلائل ایک پاس گل تو آنے بیکھن دی ہے، اسی اپنا سوال نہیں کر دے، اپنی ذات نہیں، اسی آنے صرف تسی داس دیو، تساں دعویٰ کیتا ہے نا اللہ ایک کی، ہاں جی بالکل، تے پھر تسی دسو تساں کم از کم ویکھے ہے؟ تے ہر نبی جواب دے رہے ہیں نہیں اساں نہیں ویکھے ہے۔ تے قوم نے سوال کیتا آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک، یا نبی اللہ پھر دسو تو انہوں کی میں پتا ہے کہ خدا ایک ہے؟ تو انہوں کی میں پتا کہ خدا ہے؟ ان ہر نبی نے پھر جواب پتا کی دیتا، اساں جبریل کو لو سنیا کہ خدا ہے۔ کتھوں؟ سارے بولو، اساں جبریل علیہ السلام کو لو سنیا کہ خدا ہے۔ یہ انہیں ایک نبی دی گل نہیں، 1,24,000 کا مبیش انبیاء سارے کہہ رہے ہیں اساں جبریل کو لو سنیا کہ خدا ہے۔ ہن عالم تخیلات اندر اسی ہاتھ جوڑ کے عرض کرنے ہیں پیارے جبریل تسی دسو سارے نبیاں تے رسولاں دی رسائی تواڈے تک ہے؟ بات نو سمجھنا ذرا، سارے نبیاں تے رسولاں دی رسائی تواڈی ذات تک ہے، تسی دسو خدا ہے وے؟ فرمایا ہاں بالکل خدا ہے۔ حضور تساں ویکھے ہے؟ آئے ہائے، چونکہ حضرت جبریل تک ہے نا سب دی رسائی، پیارے جبریل تسی دسو، تسی سید الملائکہ ہو، سارے ملائکہ دے سردار ہو، سارے نبی کہہ رہے ہیں اسا جبریل کو سنیا ہے، جبریل کو سنیا ہے، جبریل کو سنیا ہے، آدم تا عیسیٰ سارے نبیوں نے آکھیا ہے اسا جبریل کو سنیا خدا ہے وے۔ پیارے جبریل تسی دسو خدا ہے وے؟ حضرات توجہ کرنا، جناب جبریل علیہ السلام نے جواب دیتا، فرمایا اے سوال کرنے والے
دیکھیا تو میں بھی نہیں، سدرۃ المنتہا تے بیٹھنا، احکام سننا، آواز سننا، جو حکم ہوتا ہے حکم دی تائید کر دیا ہویا لے کے آ جانا، دیکھیا میں بھی کوئی نہیں۔ ہن بندہ پریشان ہو گیا، سادہ ذہن دا بندہ سوچی پہ گیا، اگر کسی نے اعتراض کر دیتا لا الہ الا اللہ کہنے والے ہو، اللہ دیاں ضربہ لان والے ہو، اگر کسی نے اعتراض کر دیتا او اللہ نو ایک منن والے ہو، تو حالے وچ کوئی ایسا ہے جن نے اللہ نو دیکھیا ہوئے؟ تو حضرات سنو، جدو سوال آیا کوئی ایسا ہے جن نے خدا نو دیکھیا ہوئے، کہ مدینے جو آواز آئی، لجپال نبی نے فرمایا اوے مدینے آ جا میں دیکھ کے آیا، مدینے آ جا میں دیکھ کے آیا، میں اپنی سر دیاں آنکھاں دے نال اپنے خدا نو دیکھ کے آیا۔ اللہ نے اینی گواہ بنان واسطے، اینی شاہد بنان واسطے اپنے محبوب نو بے حجاب دیدار کرایا، تاکہ کوئی تے ہوئے جڑا دنیا تے جا کے آکھے میں رب نو اپنی آنکھاں نال دیکھ کے آیا۔ اینی شاہد بنان واسطے اللہ نے اپنے محبوب نو لامکان تے بلایا اور بغیر حجاب تو اپنے دیدار تو مشرف فرمایا۔